اب ہمیں اپنے بعض مسلمان بھائیوں سے گلہ ہے، شکوہ ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اظہار تو کرے نا جی۔ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ امام ابو حنیفہ کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں، ان سے آپ نے نماز کا طریقہ ان سے لے لیا، روزے کا طریقہ لے لیا، حج کا طریقہ لے لیا۔ ایک چوٹی کے محدث ہیں ابن خزیمہ، آپ جانتے ہیں ابن خزیمہ کون ہیں؟ امام بخاری کے استاد ہیں۔ بس یہ کم بات ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، اور اتنا اپنے دور کے ذہین انسان تھے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظہ دیا تھا، اتنی ان کو صلاحیت دی تھی کہ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں، ایک چھوٹی سی حدیث ہے، ایک چھوٹی سی حدیث ہے۔ سیدہ بریرہ جو تھی وہ ایک قبیلے کی لونڈی تھی، سیدہ عائشہ کی سہیلی تھی، سیدہ عائشہ اس کو آزاد کرانا چاہتی تھی۔ قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اتنے پیسے لیں گے، اس کو آزاد کریں گے، اور ولا کی نسبت بھی ہماری طرف رہے گی۔ ولا کا مطلب یہ کہ جب یہ مر جائے گی اور اس کے نسبی رشتہ دار نہیں ہوں گے، اس کی ٹوٹل جائیداد ہمارے پاس آئے گی۔ جبکہ سیدہ عائشہ کا موقف تھا آزاد تو میں کروا رہی ہوں، تم تو پیسے لے رہے ہو، یا تو مفت میں آزاد کرو۔ جب تم پیسے لے کے آزاد کر رہے ہو تو ولا کی نسبت تمہاری طرف کیسے رہے گی؟ ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا نماز کے بعد میں خود بتا دوں گا۔ آپ نے نماز کے بعد فرمایا ما بال اقوام یشترطون، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہیں۔ انما الولاء، ولا کی نسبت لمن آتقا، جو آزاد کرے گا اس کی طرف جائے گی۔ اب یہ ایک حدیث ہے، اب اس حدیث سے میں کتنے مسائل نکالوں گا، آپ کتنے؟ مثلا میں اتنا کہوں گا جو قرآن و حدیث سے باہر شرط ہے وہ شرط باطل ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو آزاد کروائے گا ولا کی نسبت اس کی طرف رہے گی۔ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ مثلا کہ نبی علیہ السلام نے منبر پہ اس قبیلے کا نام نہیں لیا، اس کا مطلب یہ ہے سمجھانے کے لیے کسی کا نام لینا ضروری نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ نبی علیہ السلام کا اشارہ کن کی طرف ہے، لیکن نام نہ لینا اچھی بات ہے۔ 2 3 4 5 6 مسئلے سمجھ آئیں گے۔ اب یہ حدیث ہے، امام ابن خزیمہ اتنے بڑے محدث تھے، اتنے بڑے امام تھے، اتنے بڑے فقیہ تھے، اتنے بڑے مجتہد تھے، اس حدیث سے مسائل نکالتے رہے، اسی ایک حدیث سے مسائل نکالتے رہے۔ جس طرح میں نے 2 3 مسائل نکالے، مسائل نکالتے رہے۔ وہ مسائل کتنے نکالے؟ اتنے مسائل نکالے کہ اس کی کتاب بن گئی، اور کتاب کتنی جلدوں میں ہے؟ 4 جلدوں میں ہے۔ اتنے بڑے امام سے، امام بخاری کے شیخ ہیں، ان سے جب پوچھا گیا اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ فرماتے ہیں اگر وہ بندہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے، اور اس کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، تو وقت کے حاکم کی ذمہ داری ہے اس کو بلائے، فَلْيُسْتَتَبْ، اس سے کہے کہ تو توبہ کر، اس سے کہے کہ تو کیا کر؟ توبہ کر، اس سے توبہ کروائے۔ وَإِلَّا، اگر وہ توبہ نہ کرے اور وہ کہے نہیں بس میرا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ ذات کے لحاظ سے ہر جگہ ہے، توبہ نہ کرے، فَلْيُقْتَلْ، اس کو قتل کر دے۔ آگے فرماتے ہیں قتل کرنے کے بعد اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے، اس کو
کسی ایسی جگہ پر ڈالا جائے اس کی لاش کو کہ جس کی بو سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا جائے۔ اب میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے، گھڑی نہیں دیکھنی۔ آپ بھی ہر جگہ جاتے ہیں، میری بات یاد رکھنا۔ اب ہمیں اپنے بعض مسلمان بھائیوں سے گلہ ہے، شکوہ ہے، دکھ ہوتا ہے، اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے تو بندہ اظہار تو کرے نا جی۔ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ کہتے ہیں طریقہ نماز میں ہم حنفی ہیں، طریقہ زکوٰۃ میں ہم حنفی ہیں، طریقہ حج میں ہم حنفی ہیں، طریقہ نکاح میں ہم حنفی ہیں، طریقہ طلاق میں ہم کیا ہیں؟ حنفی ہیں۔ عقیدہ نہیں، عقیدہ عقیدے میں ہم ماتریدی ہیں۔ کیوں؟ آپ امام ابو حنیفہ کا جب اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی شان ہے، اور ہم بھی سمجھتے ہیں، ان سے آپ نے نماز کا طریقہ ان سے لے لیا، روزے کا طریقہ لے لیا، حج کا طریقہ لے لیا، تو عقیدہ توحید کیوں نہیں لی؟ کیوں نہیں لی؟ آپ ذرا پوچھیں نا ان سے، آپ ذرا ان سے پوچھیں نا کہ جب آپ نے نماز کا طریقہ ان سے لیا، حج کا طریقہ ان سے لیا، توحید ان سے کیوں نہیں لیتے ہیں؟ کیوں؟ آج تمہیں بتا رہا ہوں، عقیدے میں یہ ماتریدی ہیں، اشعری ہے۔ کیوں ہیں؟ انہوں نے امام حنیفہ سے کیوں عقیدہ نہیں لیا؟ اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ ہے کہ جو شخص اللہ کی ذات کو عرش پر مستوی نہ سمجھے، اس کا مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہونا بھی صحیح نہیں۔ اس لیے انہوں نے عقیدہ اشعری ماتریدی وہاں سے لیا، اور وہی وجہ سے ہر جگہ اللہ کی ذات، ہر جگہ آپ کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ آپ کے لیے تو یہ نئی بات ہوگی، لیکن انشاءاللہ یہ پیغام ہر جگہ پہنچ جائیں گے، آپ ساتھی بھی سنیں۔ عقیدہ امام صاحب کا صحیح نہیں ہے، عقیدہ تو بیس ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ امام جیسا نہیں ہے، اعمال تو بعد کی چیز ہے۔ زندگی کی ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، عبادات جمع ہو جائے، اللہ کی قسم عقیدے کا مقابلہ نہیں ہے۔ عقیدے کی سلامتی بنیاد ہے، اور جو بنیاد میں مار کھا گیا وہ بس کھا گیا۔ دیکھیں جی، دانا آدمی جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس کی بنیادیں مضبوط اترتے ہیں، بنیادیں مضبوط، اس کے بعد کمزور عمارت بھی چل جاتی ہے، 1 منزلہ 2 منزلہ چل جاتی ہے، لیکن اگر بنیاد کمزور ہو، اوپر آسیسی بلڈنگ ہو، چل جائے گی؟ چلے گی؟ کباڑہ ہو جائے گا۔ بیس مضبوط ہونا چاہیے، اوپر چادروں کی چھتیں چل جائیں گی، لیکن اگر بیس کمزور ہے، اوپر آسیسی بلڈنگ نہیں جا سکتی۔ آج زمین کی پشت پر صرف اہل حدیث وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کی بیس مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر کمزوریاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہم کمزور لوگ ہیں، عبادات میں، اعمال میں کمزوری ہیں، لیکن بیس مضبوط ہے، اور اللہ کی توفیق سے یہ اعزاز ہے کہ بیس مضبوط ہے۔ ہمارے علاوہ زمین کی پشت پر جتنے دعوے کرتے ہیں ان کی بیس کمزور ہے، اوپر آسیسی بلڈنگیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ساری رات نمازیں، قرآن خوانی کے لیے تو ایک رات شبینہ، مغرب سے شروع، صبح سے پہلے قرآن مکمل۔
اوپر آسیسی عمارتیں ہیں لیکن بیس مضبوط نہیں ہے۔ آج کی میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، سب سے پہلے اپنی بیس مضبوط کرو، یہ بنیاد ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بعد اعمال کمزور بھی اللہ کے ہاں انشاءاللہ چل جائیں گے، قبول ہو جائیں گے۔ بیس ہونی چاہیے۔